بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج اس کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا، وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے۔ اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون و اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو ذر سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برا بن حازب رضی اللہ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا ہے۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، خواہ قبلے کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازہ بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو چلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کے اطراف کوئی آڑ جو گرنے بڑھنے روک سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر ہو، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی اثر نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے، تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے یوں منع کیا ہے۔ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ اور تقویٰ، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کے حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی اونی حد تک قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہود
زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ پر تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیاتی کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیاتی سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سونے دیا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی سوء حکمت و دنائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ تو 3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال سکتی ہے، اس لیے حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو لوگ خیر خیز بچوں میں جنسی راہ روی کے جراثیم ذرائع کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان کے عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدگی نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس میں ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکات سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی ساخت نمانیت وارث ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مولوی جامعہ صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شذوذ کی مصیبتوں سے ڈرے، اگرچہ 2 بہنوں ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت کی سطر کی طرف نہ دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کمرے میں جمع ہو۔ اس لیے بھی یہ حکمت و پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر پر انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مستعد ہو جائے۔ اس لیے ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔